بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا طلسم ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ حضرات گرامی، چند منٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دور آئے ہیں، ہر دور میں حق کے مقابل میں باطل آیا ہے، اور یوں بھی تاریخ بتاتی ہے حق جب بھی آیا ہے بے سر و سامانی کے عالم میں آیا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی پاور نہیں تھی، بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ ہی ان کا نگہبان تھا، کوئی اور دوسرا نہیں تھا۔ چاہے جس نبی کا دور، چاہے جس پیغمبر کا دور آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر دور میں حق تنہا آتا ہے، باطل طاقت اور قوت سے آتا ہے، سامان سے لیس ہو کر کے آتا ہے، پوری تیاری سے آتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، لیکن جب حق میدان میں آتا ہے بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ لیں، ان کی پوری زندگی کو دیکھ لیں، حق کس طریقے سے آیا اور باطل کس طریقے سے آیا۔ آپ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھیں، حق کس طریقے سے آیا اور باطل دنیا میں کس طریقے سے نمودار ہوا، پوری طاقت، پوری سلطنت کے ساتھ، پوری جاہ و ثروت کے ساتھ میدان میں آیا، لیکن حق جو آیا تنہا آیا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل میں آیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کو دیکھیے، اللہ کے نبی تنہا مکہ کی دھرتی پر ایمان اور یقین کی باتیں لے کے، قرآن کی باتیں لے کے، مشن لے کر کے دین کا تنہا آتے ہیں، اور باطل پوری طاقت و قوت کے ساتھ میدان میں آتا ہے۔ اسلام کو صرف ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی روز بروز بڑھتی طاقت کو، بڑھتے ایمان والوں کو دیکھ کر کتنی طاقت اور قوت سے میدان میں باطل آتا ہے، لیکن آپ نے یہ بھی سنا اسی وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حق کا بول بالا کیا اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی۔ کیا آپ نہیں جانتے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان؟ آپ نہیں جانتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جو ایمان سے وابستہ ہوتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں آج سے اعلان آزان ہوگی، خانہ کعبہ میں نماز ادا ہوگی، اب چھپ کر کے کوئی نماز نہیں پڑھے گا، جو ہے سبھی مسجد نبوی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں گے، اعلان نماز پڑھی جائے گی۔ میرے دوستو، حق تو آیا ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھے ہیں کتنی طاقت اور قوت سے حق کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی، اور ایسے ایسے انقلابات دنیا کے اندر آئے جن انقلابات کے بعد لوگ یہ سمجھتے تھے اسلام ختم ہے،
اسلام کے ماننے والے ختم ہیں، علماء ختم ہیں، قرآن ختم ہے، مساجد ختم ہے، مدارس ختم ہے، لیکن میرے دوستو یہ سمجھتے تھے جشن منایا گیا یا قرآن کا قانون ختم ہوگا، نبی کے ماننے والے ختم ہوں گے۔ ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ پھر بھی حق کا بول بالا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ کتاب کا مطالعہ کرو گے، آپ روس کے انقلاب کو سامنے رکھو، روس کے انقلاب کو دیکھو، ایسا انقلاب تھا میرے دوستو، روس کی سرزمین پر مسجد میں نماز پڑھنا قتل، اذان دینا قتل کر دیا جاتا، قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے۔ روسی انقلاب میں لوگ یہ سمجھتے تھے اب روس کی سرزمین پر اسلام نہیں ابھرے گا، اسلام ختم ہو جاتا۔ لیکن میرے دوستو ایسے روس کے انقلاب کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ہم تاریخ کو گردانے والے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اسی بھارت کی سرزمین سے سفر کرنے والا ایک پروفیسر جب روس کی سرزمین پہ جاتا ہے، ایک جگہ ماسکو پڑتی ہے، ماسکو میں جاتا ہے، اپنے انٹرویو کے بعد جمعہ کا دن ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا بھائی آپ ہمیں نماز پڑھنی ہے، جمعہ ہے آج۔ تو لوگ اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ارے تم روس کی سرزمین پر نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو، یہاں تو نماز پڑھنا جرم ہے، آپ کو آپ کی گردن اڑا دی جائے گی، آپ کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کچھ بھی ہو، ہم بھارت کی سرزمین پر تھے تو مسلمان تھے، یہاں ہے تو یہاں بھی آج مسلمان ہیں، ہمیں کسی مسجد کا ایڈریس دو، کوئی پتہ دو، ہم اس پتے پر مسجد جائیں گے اور نماز پڑھ کے آئیں گے۔ تو لوگوں نے جب بہت اصرار کیا، کون ہے یہ بھی علماء دیوبند کا ایک جاباز سپاہی ہے، ایک پروفیسر ہے، ماسکو میں جا کر کے اس نے مسجد کا جب ایڈریس پایا اس پر پہنچے، دیکھا پڑوس میں ساری مسلمانوں کی بستی ہے، سارے گھر ایمان والوں کی ہیں، لیکن مسجد میں تالا لگا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی مسجد کی چابی کہاں ہے، ذرا دو میں نماز پڑھ لوں۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے، کبھی فلاں ہے ان کے پاس چابی ہے۔ جب یہ آدمی یہ ایمان والا گیا چابی لینے کے لیے تو حیرت سے ان کی نگاہ کو دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، چابی ہاتھ میں، لیکن چابی دیجیے آپ کیوں دے نہیں رہے ہو؟ کہا آپ کو نہیں معلوم ہے یہ ماسکو ہے، یہ روس کی سرزمین ہے، یہاں پہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں پہ جو ہے اہل ایران قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، اگر کسی کے گھر میں قرآن مل گیا تو اسے ختم کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں، روس کے ظالم، روس کے فرقہ پرست، روس کے نفرت پرست یہ جانتے تھے، جشن مناتے تھے کہ سرزمین سے قرآن ختم ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، حالات کا ہمیشہ آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیشہ دین سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے والا پیدا کرو، اپنے بچوں کو دین سے تعلقات پیدا کرو، اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کرو۔ آپ جو ہے انگریزوں جیسے ماحول اپنے گھروں میں نہ پیدا کرو، ایمان والا بناؤ، انہیں دین کی تعلیم دو، انہیں قرآن سکھاؤ۔ اگر انہیں قرآن نہیں سکھاؤ گے، انہیں دین نہیں سکھاؤ گے مسلمانوں، تو ہمارے گھروں کے اندر کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا۔ جو دور چل رہا ہے، جس طریقے سے چھاپے مارے جا رہے ہیں، نفرت پرست جس طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں، قرآن اور تعلیم زندہ نہیں رہ سکتی۔ چابی مانگا، کھولا، جب مسجد کے اندر گئے تو سال سے مسجد ایسے پڑی تھی، نہ اس کی صفائی بھی۔ جب مسجد کے اندر داخل ہونا بھی جرم ہے تو کون نماز پڑھے گا، کون تلاوت کرے گا؟ وہ بیچارے گئے، جلدی سے مسجد کو صاف کیا۔ جب اللہ اکبر آذان کی صدا گونجتی ہے تو لوگ جو ہے اپنے گھروں سے نکل کے لوگ چکو کھاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کون اللہ کا بندہ مرد مجاہد آ گیا جو اپنی موت کو دعوت دے کر کے مسجد کے اندر آزان دے رہا۔ ابھی تو سارے جو ہے اہلکار پولیس آئیں گے، اس کے سر کو جدا کر دیں گے اور مسجد کے دروازے پہ اسے ٹانگ دیں گے۔ یہ دوستو ایسا قانون بنا تھا، کوئی مسجد میں آزان دے گا تو اسے جو ہے قتل کر کے، اسے شہید کر کے اس کی لاش کو مسجد کے سامنے ٹانگ دیا جائے گا۔ یہ قانون تھا روس کی سرزمین پر مسلمانوں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے روس میں ایسے اسلام کو زندہ رکھا،
ایسے قرآن کو زندہ رکھا جسے ہم احساس نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن خود اس کا احساس کرے گا۔ یہ اللہ خود قرآن کو گویائی عطا فرماتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روم کی سرزمین پر قرآن کی تعلیم کو اور حدیث کی تعلیم کو اللہ نے زندہ کر کے دکھا دیا۔ اب آسان دے رہا، پورے چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہیں، ابھی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ابھی جسے شہید کر دیا جائے گا۔ تو پیار سے نماز پڑھا، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا، ایک چھوٹا سا بچہ دروازے پہ کھڑا تھا، وہ سلام کیا، کہا کہ سر آپ چلیے، میرے ابو اور امی نے آپ کو یاد کیا ہے، چائے پی کے جائیے میرے گھر پہ۔ لیوا گئے، بیٹھے، کیا حالات ہیں یہاں کے، کیا معاملات ہیں بتایا۔ اور کہیں بچے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، کہا یہ بچہ تو قرآن پڑھ لیتا۔ انہوں نے اپنی جیب سے نکالا ایک نسخہ قرآن کا، بیٹا یہاں سے پڑھو۔ اب وہ لڑکا کبھی ان کے چہرے کو دیکھ رہا، کبھی قرآن کو دیکھ رہا، کبھی ان کے چہرے کو دیکھ رہا، کبھی قرآن کو دیکھ رہا۔ تو پروفیسر صاحب نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے، یہ بچہ قرآن کو کیوں بار بار دیکھ رہا ہے؟ اس کے والدین نے بتایا میرا بچہ قرآن کو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیکن زبانی اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، زبانی اس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ آپ سننا چاہے تو سن لیں۔ تو ایک جگہ سے انہوں نے پڑھا، بچہ پڑھنا، 8 سال کا بچہ۔ مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے، اس دور کے اندر بھی اللہ نے اسلام کی حفاظت کر کے دکھائی، قرآن بچوں کے سینوں میں اتار کے دکھایا۔ مسلمانوں، امت کے بھائیوں، نوجوانوں، اگر آج تم کو اسلام سے دلچسپی نہیں ہے، اگر آج تمہارے کلیجے کے اندر اسلام کا درد نہیں ہے، میری امت کی ماں و بہنوں، آج اگر تمہارے سینے میں قرآن کا درد نہیں ہے، اسلام کا درد نہیں ہے، نہ درد رہے، اللہ خیروں کے دلوں کے اندر اسلام داخل کر کے اور اس قرآن داخل کر کے اللہ جو ہے ان سے کام لے کر کے اللہ دکھائے گا۔ ابھی بھی اگر مسلمانوں کو ہوش نہ آئے، ابھی بھی مسلمانوں کا ضمیر نہ جاگے، ابھی بھی نئے مدرسوں کے راستے نظر نہ آئے، ابھی بھی مسلمانوں کے قیوم نوجوانوں تمہیں مسجد کے راستے نظر نہ آئے، تو ہم اور آپ پر روح ہے مسلمانوں، ایک بار نہیں سینکڑوں بار اٹھے۔ یہ اذان کے بعد اگر اس نازک دور کے اندر بھی ہمیں مسجد کے دروازے نظر نہ آئے اور مسجد کا اذان سنائی نہ دے اور مسجد کے اذان کو سن کر کے میرے دوستو ہم نماز نہ پڑھ لیں، تب یہ سوچو کہ ہمارے اوپر اس سے پڑھ کے کون سا دور آئے گا جس سے ہماری مسجدیں چھینے جا رہے، ہمارے مدرسے چھینے جا رہے۔ باقاعدہ مسجدوں میں نماز پڑھنے سے پابندی دیکھ لینا مسلمانوں، اگر روز جیسا معاملہ تمہارے اس دھرتی میں نہ ہوا تو بتانا مسلمانوں، یہ ہماری کمیاں کسی اور کی کمیاں نہیں ہے، ہمارے دین سے بے رغبتی کا نتیجہ ہے۔ ہم غیروں کے ساتھ مل کے اپنے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم غیروں کے ساتھ مل کے نعوذ باللہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، غیروں کے ساتھ مل کے نعوذ باللہ۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ذرا احساس پیدا کرو، کتنے ایسے اس میں قرآن کو پڑھے ہوں گے، کون اس میں مرد مجاہد ہے جو صبح سے لے کے 2 بار قرآن کو دیکھا ہو، کون ایسا مرد مجاہد ہے جو کبھی قرآن کو ہفتے میں 1 دن اٹھا کر کے دیکھ لے، کون ایسا مرد مجاہد ہے جو اللہ کے قرآن کو ایسے بھی میرے دوستو آج اس دنیا کے اندر مسلمان زندہ ہے جو قرآن کو پڑھنے کے بعد سال ہر سال گزر گئے، قرآن کے الفاظ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے کیا قرآن کی طرف کبھی عقیدت و محبت سے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے حالات ہیں، تو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اب وہ بچہ پڑھتا چلا گیا، جہاں سے بھی پوچھتے پڑھتا چلا جاتا، اس کے والدین نے بتایا بھائی یہاں قرآن گھروں میں رکھنا پابندی ہے، جس کے گھر میں قرآن نکلے گا اللہ اکبر اسے مار دیا جائے گا۔ ایک حافظ قرآن فلاں جگہ ہے، سارے بچے وہیں جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔
اور اب ہوشیار ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، غور کرو کہ ایک حافظ قرآن ایک گاؤں میں ہے جو بچوں کو زبانی قرآن ان کے سامنے نہیں ہے، استاد زبانی قرآن پڑھتا ہے اور ننھے منڈے بچے زبانی قرآن کو یاد کر کے اللہ کی مقدس کلام کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اے ظالموں، اے روس کے فرقہ پرستوں، اے نفرت کرنے والوں اسلام سے، سن لو، تم قرآن کو بچانے کی بات کرتے ہو، اللہ نے اس دھرتی پر جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ 8 سال 9 سال 7 سال کے بچے، اس کے والدین نے بتایا کہ سر یہ تو میرا بچہ ہے، آپ اس محلے میں اس گلی میں کہیں بچے کھیل رہے ہوں جانا اور بچوں کا امتحان لے لینا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن اور اللہ کے نبی کا اسوہ اور اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے۔ یہ فرائض جانتے ہیں، یہ واجبات جانتے ہیں، یہ نماز پڑھنا جانتے ہیں، نماز کی دعائیں میں یاد ہے، اپنے گھروں میں اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں، اگر سے مسجد ہمیں جانے پہ پابندی ہے۔ اب وہ پروفیسر صاحب نکلے کیونکہ وہ ان کا انٹرویو ہو چکا تھا، اپنا یہاں کی تیاری تھی، گلی میں گئے، 6 7 8 بچے کھیل رہے تھے، وہ بچے کھیل رہے تھے، ان کے پاس کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا آپ کو قرآن آتا ہے؟ کہا جی سر قرآن آتا ہے۔ کتنے بچے کتنے پورا قرآن کا؟ سر ہم لوگ سب پورا قرآن پڑھ دیں گے۔ کہو سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، یہ دین ہے۔ ہم کسی دور میں مسلمانوں ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد اس کو ہم جانتے ہیں۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو گے ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے، کاٹو گے ہرا ہوگا، جتنا چاہو گے ختم ہو جائے، اللہ اتنا اسلام کے ماننے والوں میں تقویت پیدا کرے گا۔ جتنا چاہو گے قرآن ختم ہو جائے، اتنا قرآن کو پڑھنے والے کو اللہ پیدا کرے گا۔ جتنا چاہو گے تعلیم تو دیواریں ختم ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ، اللہ اتنا ایمان مکمل ہمارے نوجوانوں کی سینوں میں اللہ محفوظ کر دے گا، تقویت دے گا اللہ، قوت دے گا اللہ۔ تو پروفیسر صاحب ان بچوں کی بھی باتیں کرنے لگے، کہا بچوں آپ سب 7 8 سال کی عمر ہے، آپ سب قرآن پورا مکمل یاد ہے؟ کہا سر جہاں سے بھی سننا چاہے آپ سن سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، اپنا جو ہے جو نسخہ رکھے ہوئے تھے نکالا فوراً، کہا بیٹا آپ یہاں سے پڑھو۔ واقعی انہوں نے چشم دید اپنا واقعہ اپنی کتاب کے اندر، خطبات ذوالفقار کے اندر بھی اس واقعہ کو پڑھ سکتے ہو، اور بھی جگہوں اس واقعہ کو لکھا گیا ہے، کہ دوستو پڑھ سکتے ہو کہ وہ بچے جہاں سے دارالعلوم دیوبند کا وہ پروفیسر عالم دین جہاں سے بھی 7 سال 8 سال بچوں کو کہتا قرآن پڑھو، بچہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں حق ہمیشہ ثابت قدم رہے گا، باطل کو مسلمانوں شکست ہوگی، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ اور بات ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 1857 میں ہم نے قربانی دی ہے، اور ایسا انقلاب آیا تھا، یہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ اسلام زندہ رہے گا۔ 51,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دینا، 30 ہزار اور 3 ہزار قرآن کے نسخوں کو جلا دینا اور مکاتب کو ختم کر دینا، ظالم انگریز یہ سمجھتا تھا اسلام ختم ہو چکا ہے بھارت کی سرزمین سے۔ میں دوستو لیکن میں ایک بار نہیں کروڑوں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ایسے دور میں جب لوگ یہ کہتے تھے فقیر یہ مدرسے کی بنیاد رکھ رہا ہے، ایک انار کے درخت کے نیچے تعلیم کی شروعات کی ہے۔ میرے دوستو اسی انار کے درخت سے آج دارالعلوم دیوبند کو نظریں اٹھا کر کے دیکھو، پورے عالم کے اندر دارالعلوم ایک مدرسہ نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک تحریک ہے مسلمانوں، جو اپنا کام دنیا کے ہر دیش ہر ملک کے اندر مسلمانوں دارالعلوم دیوبند کا فرزند آج دین کا کام کر رہا ہے۔ کیا سوچا جا سکتا تھا ایک انی دکنی مانگ کر کتنا بڑا مدرسہ بنے گا؟ مولانا کہتے تھے وہ بچوں لوگ جن کے والدین شہید، جس کے والد شہید ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، روڈوں پہ آ گئے، انگریز نکلتی تھی اور بچوں سے کہتی تھی آؤ مفت پڑھائیں گے، کھلائیں گے، آپ کو تعلیم دیں گے، آپ کو سکھائیں گے، آؤ تم سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ وہی ننھے منھے بچے جو
روڈوں پہ ٹہل رہے تھے، ایمان والوں کے گھر کے، نبی کی امت کے گھر کے وہ بیاہ و بیوہ عورتیں جن کے حال پہ کوئی شفقت سے، جن کے سروں پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، وہ بچے جن کے والد شہید ہو چکے تھے ان کے سروں پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا شفقت سے نہیں تھا، وہی بچے مسلمانوں، وہی بچے دوڑ رہے تھے، انگریز ان کو پکڑ کے لے جا رہے تھے، ہم مفت پڑھائیں گے تم کو، لیکن امت کے غریب نوجوانوں، مولانا نے مدرسہ کھولا اور بھارت کے کونے کونے میں اعلان کیا، آؤ مسلمانوں اپنے بچوں کو میرے حوالے کرو، مفت پڑھائیں گے، کھلائیں گے، دین کی تعلیم دیں گے، انہیں مجاہد بنائیں گے، دین وطن سے محبت کرنے والا بنائیں گے۔ اور دیکھ لو آج دنیا کے اندر یہی سمجھتے تھے وہ امریکہ کی، اب تو سمجھیے ختم ہے اسلام، لیکن آج دیکھو میرے دوستو اسی بھارت کی سرزمین پر جو ہے سعودی عرب سے بڑے بڑے امام جو وہاں کے بڑے بڑے محدثین ہیں، جب دارالعلوم دیوبند میں آتے ہیں اور وہاں کی تعلیم کے نظام کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی اس بھارت کی سرزمین پر نہیں پوری دنیا کو لے کر کے مٹھی میں، اور ایک الفاظ بول کے جاتے ہیں واقعی دارالعلوم دیوبند وہ ہے جو ایک مدرسہ نہیں ایک تحریک ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر مجاہدین کو اور وطن سے محبت کرنے والوں کو پیدا کیا اس مدرسے نے۔ وہیں سے شروعات ہوئی، پوری دنیا پورے بھارت سے مدرسے ختم تھے، مسجدیں ختم تھی مسلمانوں، لیکن وہی ایک مدرسے نے آج پورے بھارت کی سرزمین پر مدرسوں کے جال ہیں۔ جب جب نازک وقت آیا ہے، علماء نے جو قدم اٹھایا ہے اس سے ملت کو فائدہ ہوا ہے، قوم کو فائدہ ہوا ہے۔ جو آج بھی جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں مسلمانوں، ان پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے تعلقات کو، اپنے رشتے کو مستحکم کرو، مضبوط کرو، مدرسوں سے، مسجدوں سے، علماء سے اپنے تعلقات کو جوڑو، اور اپنے گھر کے نظام کو، اپنے گھر کے نظام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی سنت کے مطابق کام کو کرو، چاہے شادی کا بیاہ، شادی کا گھر ہو، چاہے جو مسلمان ہو، دیکھو اس میں وہ رسم و رواج جنہیں شریعت نے منع کیا ہے، آپ رسم و رواج سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو، اور ولیمہ جو کرو اس میں خیال کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ ولیمہ ولیمہ نہیں جس ولیمے کے اندر سب سے زیادہ غربا کھانے والے نہ آئے۔ آج بھی سنت والے اندر سے نکل گئی، ہمارے گھر پہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے لیکن خاص طور پہ ہم غریبوں کو بھول جاتے ہیں، اس کا خیال کریں، اور اپنے بچوں کو اسلام سے ضرور چھوڑیں۔ مسلمانوں بہت نازک مرحلہ ہے، آپ صرف سوچو، کہنا نہیں ہے، آپ صرف سوچو اور اپنے دماغ کو پوری بھارت کی سرزمین پر دوڑاؤ تو آپ کو خود پتہ چلے گا کیا اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ہونے والا۔ بڑا نازک وقت ہے، علماء کی نیندیں راتوں کو حرام ہو چکی، اپنے بستروں پر راتوں کو سوتے ہیں بیچارے، کروڑ بدل کی صبح کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ تو اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر کے مدرسوں میں دہاڑے مار کے رو رہے، یا اللہ اب میری قوم کے ساتھ کیا ہوگا، اب میرے مدرسوں کے ساتھ کیا ہوگا، میری مسجدوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ نفرت کے اور شعلے ابل رہے ہیں، پیالے صبر کے بھر چکے ہیں، پیالے بھر کے اوپر بہنے والے ہیں، پھر بھی آج اس دور کے اندر بھی امن شانتی کا مذہب جو ہے مذہب اسلام یہ سمجھ رہا ہے، صبر کو تھاما ہوا ہے کہ میرے ملک کی ہوا بہترین رہے، میرے ملک کی فضا بہترین رہے، میرے مدرسے قائم رہے، میری مسجدیں قائم رہے، ایمان والے قائم رہے۔ لیکن حالات یہ بتاتے ہیں ایک جنگ اگر مسلمانوں نے انگریزوں سے لڑی ہے تو اب اس ملک کو دوبارہ بہترین بنانے کے لیے غیروں سے مسلمانوں کو جنگ لڑنی ہوگی اور میدان میں آنا ہوگا۔ اس سے بڑھ کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک قربانیاں نہیں پیش کی جائے گی مسلمانوں، اب اس ملک کے اندر آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، آپ مسجد میں اب عبادت بھی نہیں کر سکتے ہو، اب اپنے بچوں کو قرآن بھی نہیں پڑھوا سکتے ہو، پھر بھی آپ غفلت کی نیند اس دنیا اس بھارت کی سرزمین پر سو رہے ہو۔ کیا ہو رہا ہے میرے دوستو، آپ کو خیال تک نہیں ہے، آپ خواب غفلت کی نیندیں سو رہے ہو، پھر بھی دین سے تعلقات پیدا نہیں ہو رہا۔ آپ کیا ہو، اپنے میں مست ہو، اپنے میں
मगन हो कि जो रहा होने दो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, आपको तैयार होना होगा, आपको आना होगा, इस्लाम पर आना होगा और अपने आप को, अपने अकायद को मुस्तहकम करना होगा, तब कुरान की मिस्दाक बनोगे। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। जब आप इस पर डट जाओगे, अल्लाह ही मेरा रब है, अल्लाह ही को मैं हम मानते हैं और अल्लाह ही की अज़मत को अपने दिल में बैठाते हैं, मुसलमानों अगर अकीदे के साथ इस पर आओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला न कर पाई है, न कर पाएगी। ये तारीख बताती है, 1400 साल की तारीखें बताती है, मुसलमानों से पंगा लेने वाला दुनिया में न कोई पैदा हुआ है, न कयामत की सुबह तक पैदा होगा। लेकिन शर्त यह है, ईमान पे चल के देखो, शर्त यह है अपनी मस्जिदों को आबाद करके देखो, नबी की सुन्नतों को अपने घर में दाखिल करके देखो, अपने घर के माहौल को गैरों के माहौल जैसा ना बनाओ। तो हर एक में, हर एक चीजों में देखो, नबी की सुन्नतों को देखो, नबी के अमाल को देखो, नबी ने क्या किया। मेरे दोस्तों, इस पर आ जाओगे तुम्हारी मदद के लिए, और जब इस पर मुस्तहकम हो जाओगे, साबित कदम हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला फरिश्तों का नज़ूल फरमाएगा, कोई तुमसे लड़ नहीं सकता। आप अपने मशवरे करो, आपस में मीटिंग करो, आखिर किया क्या जाए। हमारी मस्जिद में कोई मसला आएगा तो क्या अपने घरों में घुस जाएंगे? हम तलवार, हम जो डंडे लेकर के, हम लाठियां लेके बाहर नहीं निकलेंगे।